اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح نفس کے متعلق سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصائح مختلف مواقع پر جماعت کو دی تھی، اسی کی بنیاد پر بلکہ اسی کو کلاس کی عنوان بنایا گیا ہے۔ اس معاملے میں پچھلے دفعہ ایک دو باتیں بطور تمہید کے بتایا تھا، اس کو میں ابھی دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یہ ہے، ہمارے اصل مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا یہی ہے کہ ہم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام پر عمل کریں۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا کان ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتا، تو پھر اس کان سے کوئی مطلب نہیں اس کا۔ کسی کی آنکھ ہے، اگر دیکھنے میں اچھی آنکھ ہے لیکن اس کی آنکھ کی بینائی خراب ہے تو پھر اس آنکھ سے کام نہیں بنتا۔ عین اسی طرح اگر کوئی دفتر میں کام کرنے والا بندہ ہے، اس کی پروفیشنل سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دفتر میں کام نہیں کرتا، پھر وہ اس دفتر کے اصل کارندہ یا کارکن نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے، یا یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اس ایمان سے ہمیں وہ حقیقی فائدہ نصیب نہیں ہوتا جو آپ کے احکام پر عمل نہ کرے۔ اگر صرف ماننا ہی ہوتا تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے اور مسلمان سارے کے سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کاٹ مارنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی تو مانتے ہیں، عشق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، اس لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ تو اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے باوجود بھی ہماری بھی یہی حالت ہے تو پھر اس سے فائدہ کوئی نہیں اس کا، بلکہ ہمارے لیے سب سے پہلی بات، کسی چیز کو بھی لینے کے لیے وہ قابلیت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز لینا ہو، اب کوئی چھوٹی سی بوری بھی اٹھانا ہو تو اس کو اٹھانے کی قابلیت ہونی چاہیے، اور اسی طرح کوئی چیز کھانے پینے کی اگر مل جائے تو اس کو جب کھا کے اس کے پیٹ خراب ہو جائے تو کھا نہیں سکتا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام کو لینے کے لیے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے ہماری روحانی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے، تب ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ چندہ نہیں دیتا، اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ چندہ صرف نہیں دیتا، وہ روحانی طور پر بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے نہیں دے سک رہے ہو، تو اصل بیماری کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب جسمانی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں جہالت، کسی کام میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی چھوٹے کام بھی ہو یا بڑے سے بڑے کام بھی ہو، اگر جہالت کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا، علم کی وجہ سے کر پاتا۔ تو سب سے پہلی بات، ہماری روحانی بیماریاں کیا ہے اس بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور روحانی بیماریوں سے نجات پائے بغیر یا کم سے کم اس کے علاج شروع کیے بغیر ہم ان خوبیوں کو سمو نہیں سکتے، اس کو جمع نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے جو ان بیماریوں کے ساتھ کرنے والا وہ عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات ہے جو ہماری بس کی بات نہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں کہ الہام کشف وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پائے کے علماء تھے یا پائے کے بزرگان گزرے ہیں، صحابہ کی یہ حالت، یہ سب کہتے ہیں، تو کبھی ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے تو نہیں ہوگا، یا ہم نے اس کی کوشش بھی کی ہے تب بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے کبھی۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں، میں نے ایک درویش
محترم کو دیکھا تھا مرحوم جو قادیان میں ہیں، ایک دن ان کی نفل کسی غلطی سے وہ سمجھ گئے کہ آج نفل چلی گئی، کیونکہ آزان کچھ پہلے ہو گئی تھی، تو وہ بیچارے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ 45 کے جب سے خلیفہ ثانی نے ہمیں یہاں مقرر کیا اس کے بعد آج میری نفل چلی گئی، یہ کہہ کے وہ رو رہے تھے. حالانکہ آزان پہلے دے دیا تھا غلطی سے، اور انہوں نے اپنی نیند سے اٹھتے ہوئے آزان سنا، وہ بھاگ کے آ گئے اور روتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے تھے. تو یہ احساس، اب ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں روز اٹھنے کے لیے، لیکن اٹھ نہیں سک رہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بعض روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے بیماریوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اولاً اس کے علم ہونی چاہیے. لیکن بیماری کے صرف علم ہونے سے بھی بیماری ختم نہیں ہوتی. اور کسی کو یہ پتا ہو کہ مجھے بخار اتنے ٹیمپریچر ہے، اس سے تو بیماری تو نہیں ختم ہوتی. پھر اس کے علاج کے بارے میں بھی اس کو علم ہونا چاہیے، اور نہ کہ علاج کے بارے میں علم، بلکہ پھر اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. اگر وہ استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تب بھی اس کے کوئی اور بیماری ہے، صرف یہی بیماری نہیں، کچھ اور بھی ہے. تو اس تفصیل سے ہمیں اس کے علم حاصل ہو، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جو خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب میں ہم جو ڈھونڈ رہے وہ یہی علم ہے، ورنہ اور کہیں وہ اس کو ملنا بڑا آسان نہیں ہے. جبکہ 1922 کی ایک خطاب ہے، اس کی بعض ابتدائی باتوں کی طرف آج میں کلاس میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. تو ایسے وقت میں آپ نے ایسی باتیں کی، یعنی آج سے 90 سال 91 سال پہلے کی ہوئی باتیں ہیں، جو اگر ہم اس کو پہلے ہمیں نہیں علم، ابھی بھی ہمیں علم میں نہیں آئے، تو جماعت میں جو ایک منجمد صورت بعض جگہوں پہ نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اصل خلفائے کرام نے ہمیں جو رہنمائی کی اس کو ہم نے پڑھا بھی نہیں، نہ کسی سے سننے کی کوشش کی، نہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اب شہری زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو بڑے آگے دنیوی طور پر ترقیات پہ دیکھتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں جاتے وہ ترقیات نظر نہیں آتے. اس کی اور کوئی وجہ نہیں، دنیا جو شہر میں جو جن کے علم ہے اس بارے میں، وہ علم دیہاتوں میں نہیں. اور زیادہ بدویوں میں چلے جائے تو ان کو بھی وہ بھی علم نہیں، وہ سے بھی نیچے گزرے ہوئے. اس لیے دراصل ہم لوگ شیڈیول کاسٹ کی طرح جماعت میں بڑے اپنے پائے پہ رہتے ہوئے بھی ان علوم سے واقف نہ ہو تو ہماری وہ درجہ ہمیں نہیں ملے گا. ہم اس کو کسی اور جگہ سے ڈھونڈ کے نکال بھی نہیں سکتے. اگر نکال سکتے تو پھر مسیح علیہ السلام کی آمد اور خلفائے کرام کی موجودگی نعوذ باللہ من ذالک باطل ٹھہر جائے گا. صرف وہیں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. اور کہیں اور سے ملتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ زہر مل جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ غلط باتیں مل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے میں یہی سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر غلطی پر ہو تو معاف کریں، مسیح موعود کی کتب صرف خلفائے کرامی سے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لیکن گہرائیوں میں خلفاء جیسے سمجھتے اس طرح ہم نہیں سمجھ سکتے، اور خلفائے کرام کے ذریعے ہم ان کتب کی اصل علم تک پہنچتے ہیں. جب بھی خلفائے کرام کے خطبات سنتے ہیں تو مسیح موعود کے اقتباسات سنتے ہیں تو ہم جتنے بار بھی ہم نے پڑھے ہو تو وہی اقتباس آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک الگ انداز میں اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے ان کتب سے ہمارا واقفیت اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا بہت ضروری ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینی بات کا صرف سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی کافی ہے. مثلا ابھی کنین ہے، اسے کھانے سے یا کوئی آپ پیراسیٹامول لے لے یا کوئی اور یہاں کون سی ہوتا ہے وہ ایک دوائی ہوتی ہے جو جلدی دے دیتے ہیں، ایلوپیتھک پیناڈول، وہ کوئی بھی دیتے ہیں تو یہ کھائے گا تو بخار ختم ہو جائے گا. علم تو ہے، پہلے بخار کا علم ہو پھر یہ دوائی کا علم ہو. علم سے نہیں بنتا، وہ کھائے گا تب ہوگا، تو پھر اس کو کھانا بھی پڑے گا. اور اس عمل کرتے ہوئے اس کو کھاتے ہوئے ہمیں وامٹ آ رہا ہے تو ہماری کوئی اور بھی کمزوری ہے، یا ہم کھا نہیں سکتے تو کچھ اور بھی کمزوری، پھر اور علم دیکھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے مجھے ایسا ہو رہا ہے.
اب ایک زندگی تھوڑی سی ہمیں ملا ہے اور اس کی اصل مقصد نہیں پا سکتے، پھر کیا چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتنی اہم چیز ہے یہ، اپنا اللہ تعالیٰ سے ایک لقاء اور ہماری اخلاقی اقدار کی تکمیل، اگر وہ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوا۔ یہ ایسے چھوڑنے والی یا ترک کرنے والی یا لیسی طور پر اس کو چھوڑنے والی چیز نہیں۔ اس لیے موٹے موٹے جو بیماریاں ہیں اس کا میں پہلے ذکر کروں گا، اس کو وہ بھی خلیفۃ محمد ثانی نے جو ہمیں بتایا، اس کی تفصیل اسی کی بنیاد پر ہم اس پر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو بیماری کا علم، علاج کا علم اور اس کو کرنے کے طریقہ، اور ایک بات ہے کہ جو صرف ہم اپنے آپ کو بچانا نہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی بچانا پڑے گا۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، میری بیوی جیسے بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کو بھی لگ جائے گا۔ روحانی بیماریاں، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جو متعدی نہ ہو، یعنی ایک دوسرے پر اس کو لگ جائے۔ ایسی بیماریاں ہوتے ہیں، جو بعض بیماری ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کو نہیں لگتا، اسی کو رہتا ہے جسمانی طور پر، لیکن روحانی بیماریاں ایسی ہیں کہ کسی ایک کو لگ گیا تو دوسرے کو بھی لگ جائے گا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے چیچک لگ گیا ہو، ایک کو تعاون آ گیا ہو یا پیچس لگی ہو تو سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ رہتا ہے وہ روحانی بیماری ہے تو دوسرے کو بھی لگ جائے گا، یا پھر اس کی ڈیفنس یا اس کے حفظ ما تقدم اس طرح کرنی چاہیے کہ اس سے بچ جائے۔ دوسری بات، ایک تو ساتھیوں کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حفظ ما تقدم بھی ضروری ہے۔ شاید عام لوگ نہ سمجھے کہ اردو سوچ رہے ہیں کیا چیز، جو پریونشل میڈیسن ہم لیتے کبھی، یا بیماری آنے سے پہلے بعض باتیں ایسے ہم لوگ اختیار کر لیتے بیماری نہ آ جائے، پریکاشن، تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے کیا چیز روحانی طور پر، ہم اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے پہلے سے اس کو تیاری کریں۔ تو سبجیکٹ جو اصلاح نفس کا ہے اسی پر چلتا ہے ساری چیز، جتنے میں نے بتائی یہ ایک موٹی اس کی بنیادی باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو آگے چلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس آ گیا تو اس کو پہلے علم کے طور پر لیں، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، پھر ہمارے ساتھیوں کو بھی اس کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور ساتھ جو ہماری نسل ہے، جو ہمارے آگے آنے والے، ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں تو پھر ہماری جو مقصد ہے زندگی کی وہ مکمل ہم کر نہیں سکتے، وہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ بیماریاں روحانی اور جسمانی بیماریوں میں جو فرق میں نے بتایا کہ روحانی بیماری کبھی ایک جگہ نہیں رہتا ہے، کسی کو لگ گیا تو دوسرے کو بھی لگ جائے گا، لیکن جسمانی بیماری ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کسی کو لگ گیا تو نہ لگے۔ ایک اور بات ہے، روحانی جسمانی بیماری کبھی علاج کر لیتے ہیں، جب ابھی علاج نہیں کیا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بس اب آپریشن کے لیے کہہ دیا کہ اگلے مہینے میں کریں گے یا 2 مہینے کے بعد کریں گے، تب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن روحانی بیماری کی بات یہ بھی ایک فرق ہے کہ اس کو جب پتہ چل جائے تبھی سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ تو بیماری دوسرے پہ لپیٹ میں آتا رہے گا، کیونکہ وہ ایک جگہ رہتا نہیں، وہ سینسیٹیو بھی ہے، اور دوسری روحانی طور پر اس کو کسی ایک جگہ میٹیریل نہیں ہے، وہ میٹیریل ہے تو پھر ہم کسی جگہ جا کے ڈھونڈ کے اس کی علاج کریں گے تو وہ اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس میں کچھ اور آ جاتے ہیں۔ اب کسی کو پچھلے دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا بدظنی کی عادت ہے۔ اب بدظنی کی عادت جس کو ہے اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ حقیقت سے وہ آشنا نہیں رہتا، حقیقت کی علم اس کو حاصل کرنے کی اس کو کبھی طاقت ہی نہیں ملتی، کیونکہ جو بھی بات آتا ہے اس کو اپنے گمان میں لے لیتے ہیں، پھر حقیقت پر جانے کی اس کی عادت نہیں ہوتی، اور حقیقت سے ناشنا ہو جاتے ہیں، اس سے بالکل لا علم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد جو بیماری آتی ہے جھوٹ بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ روحانی بیماریوں کی بات یہ ہے کہ ایک سے ایک نکلتا ہے، پھر آگے نکلتا ہے، اگلے کی علاج کر ہی نہیں سکتا جب تک اس سب کی علاج نہ کرے۔ لیکن جسمانی میں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ایک خراب بھی ہو جائے تو اسی کی علاج کچھ دیر بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں ٹائم کی بھی ہمیں کبھی ٹائم نہیں ملتا، جلدی کرنی چاہیے اس کی۔ اب میں روحانی علاج کی جو احتیاطیں ہیں اس بارے میں 3 ٹائپ کی بیماریاں ہیں، احتیاط کہاں کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری نفس سے تعلق رکھنے والی بیماریاں ہیں،
اور ایک صرف ہمارے نفس سے بھی تعلق نہیں رکھتا، دوسروں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کی میں ساری نہیں گنوں گا، بھی صرف 10 کی بات کر لیتے ہیں، باقی بھی بعد میں دیکھ لے گا کہ 10 بیماریاں ایسی ہیں جو اب زیر باس لا رہے ہیں، صرف ہمارے نفس سے تعلق ہے اور کسی کے نفس سے تعلق نہیں، اگر ہو تو صرف ہمیں ہی اس کا نقصان ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا نفس کی زکام جو ہمیں پریشان کر رہا ہے اسی پر پہلے عمل کریں گے۔ براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں سے یہ کہ جو بدظنی کے اول نمبر پر خلیفہ ثانی نے اس کو گنا، بدظنی پر، کہ وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اپنے لیے نقصان ہے۔ بدظنی سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کچھ ہوگا، اس کو کیا ہوگا، ہم کسی کے بارے میں سوچتا رہے گا، ہم مصیبت میں پھنسیں گے، وہ تو نہیں پھنستا۔ اس پہ خلیفۃ المسیح ثانی کی بعض باتیں جو میں نے ایک لمبی بات کی تھی، اس کو ایک مختصر کرتے ہوئے حضور نے ایک اور جگہ اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر میں حضور کے الفاظ میں کروں۔ بدظنی اس میں دوسرے سے کوئی مشارکت نہیں ہوتی، اپنی ذات میں یہ خرابی ہوتی ہے۔ اس کا خطرناک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نگاہ میں نیکی کی عظمت مٹ جاتی ہے۔ نیکی کی ایک عظمت ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، یا مالی قربانی کرنی ہے، یا نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے، ان نیکیوں کی ایک عظمت ہے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عظیم چیز نیکی ہے، اور اتنی اس کی عزت کرنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اخلاق کی اعلیٰ ترین مکارم کو، اعلیٰ ترین اس کی تکریم کو، اس کی عزت کو مکمل کرنے کے لیے میں مابعوث کیا گیا، اور کوئی میرا کام نہیں۔ تو بہت عزت والی چیز ہے جو نیکی، وہ عظمت دل سے مٹ جاتا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی نگاہ میں نیکی کی عظمت مٹ جاتی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ جو کسی کو بدظنی سے جھوٹا کہتا ہے، اب یہ جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اس کے اندر ضرور جھوٹ کی مرض ہوگی۔ اگر کسی، یہ صرف جھوٹے کی بات نہیں، کوئی بھی آدمی کسی کو بدظنی سے کوئی الزام لگاتا ہے، اس کے پاس گواہی اور شواہد موجود نہیں، بے شک وہ چیز اس میں موجود بھی ہو، یہ بھی سمجھ لیں، اگر ہم کسی کے بارے میں جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس شواہد موجود نہیں، بے شک وہ جھوٹا ہی ہوگا، لیکن ہم جو کہتے ہیں اگر بدظنی سے کر رہے ہوں تو ضرور ہم جھوٹے ہیں، اس کی کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کی حضور پھر آگے فرماتے ہیں اس کے اندر ضرور جھوٹ کی مرض ہوگی، وجہ یہ ہے کہ جو شخص خود کسی بات کو اہم نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کے متعلق بھی جھٹ کہہ دیتا ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں نا وہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے، بدظنی سے اگر کر رہے ہو تو جو اس کو خود اہمیت نہیں کرتا وہ خود بھی کرتا ہے، اس لیے دوسرے کے متعلق بھی جھٹ کہہ دیتا ہے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وجہ یہ کہ جو شخص خود کسی بات کو اہم نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کے متعلق بھی جھٹ کہہ دیتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرتا ہوگا۔ اور بدظنی کا نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ الزام لگاتے گناہوں کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے اور خود ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ گیا بات دیکھ لیں کہ کسی پر بدظنی کرتے ہوئے کوئی بات کیا تو وہ رہے گا نہیں وہاں، خود اس میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ عظمت اس سے ختم ہوگی۔ اب دیکھنا، اب بعض باتیں لوگ آپس میں باتیں کر لیتے ہیں کہ اس نے فلاں آدمی بڑے آدمی وہ ایسا کیے، فلاں آدمی بہت بڑا آدمی وہ ایسا کیا۔ اگر وہ ایک ضرورت کے مطابق کبھی کسی کی ذمہ دار افراد تک پہنچانا ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی جب افشا ہوتی ہے تو لوگوں کے دل میں بھی وہ بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں گے، اس طرح ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بدظنیوں میں، پھر لوگ بدظنیوں میں مبتلا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خیر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں غرض بدظنی ایک ذاتی گناہ ہے، یہ بھی کسی اور سے اس کا مطلب نہیں، ذاتی گناہ ہے، اس کو مٹانا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان خود گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہمارے لیے۔ اب آگے اگلا یہ تھا جو پچھلے جو میں نے بدظنی کے متعلق کہا، اس کا ایک خلاصہ، اور اس کے مختلف طریقے میں بتا دیے تھے کیسے کیسے آ جاتا ہے۔ جھوٹ ہے ایک الگ مسئلہ، جھوٹ تو کوئی بھی آدمی آمدن جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کے متعلق بھی یاد رکھنا چاہیے
झूठ तो उस वक्त बोलना चाहिए जहां झूठ बोलकर बच जाएगा, सच बोलकर फंस जाएगा। अगर किसी को भूख हो, उसको कहे कि तू खाना ना खाए, अगर उस वक्त तो कुर्बानी करके खाना नहीं खाता तो हम कह सकते हैं कि इताअत करता है। लेकिन आम आदमी कोई सच बोलता है या झूठ बोलता है, उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे वक्त में वो कुछ भी करे, उससे किसी का कुछ नहीं होता। लेकिन जब झूठ बोलेगा फिर मैं फंस जाऊंगा, उस वक्त अगर सच बोले तो उसको हिम्मत कहते हैं। वो उसने आमदन एक नेकी कर रहा। ये एक अलग मसला है, मैं उस झूठ की बात नहीं कर रहा। अभी एक और जो अपने नफ्स, ये तो दूसरों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अपने नफ्स से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी झूठ है। वो ये है कि कोई भी बात नहीं होगी, फलां वाक़या ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था कह देगा, जबकि उसको ना कहने से भी कोई मतलब नहीं, कहने से भी कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा करेगा तो कहेगा फलां जगह एक दरख्त लगाया था, हालांकि उसने दरख्त नहीं लगाया होगा। फलां जगह वो लगाया था, फलां जगह ये किया था, ऐसा कोई बात नहीं। इस झूठ का असर दूसरों पर नहीं पड़ता, लेकिन ये उसका ज़ाती गुनाह है, क्योंकि जो उसका इर्तिकाब करता है वो हक़ाइक़ुल अशिया से बेबहरा होता है। यानी जो साथ जो उर्दू जल्दी नहीं समझते वो भी बैठते, इसलिए उसको तशरीफ़ ही चलना पड़ेगा। हर चीज़ की एक हकीकत होते हैं, वो आम तौर पर जो ज़बान में आते हैं बोलते चले जाते हैं, तो हकीकत की तरफ वो जाता नहीं है। और इसको इन असल इल्म की कुंजी और इल्म की डेफिनेशन हक़ाइक़ुल अशिया है। इल्म हर चीज़ की हकीकतुल अशिया जो खासियत है उसकी, वैसी चीज़ को मसीह अलैहिस्सलाम ने उसके मुख्तलिफ कुतुब में उसका जिक्र किया। अरिस्टोटल वगैरह ने इल्म की बहुत सी तारीफ़ें की, लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम तो एक जुमले में उसको किया है, यह है कि हक़ाइक़ुल अशिया की इल्म है असल इल्म। और जो बिला वजह झूठ बोलते हैं, किसी काम का नहीं होता, ऐसे ही उधर वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, उस तरह वाक़या हुआ, ऐसे कहने वाले को हक़ाइक़ुल अशिया से वो बेबहरा रहता है। इस वजह से उसकी ज़ाती नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं होता। और उसके नफ्स से अच्छे और बुरे का एक इम्तियाज़ होता है, उठ जाता है, फिर वो उसकी इम्तियाज़ नहीं रहता। इसलिए हमें हकीकी पाकीज़गी हमारा मकसद है। ये नहीं कि हम थोड़ा सा ठीक हो गया बाकी सब बाद में हो जाएगी, ये नहीं। हकीकी तौर पर एक पाकीज़ा ज़िंदगी हम चाहते हैं, उसी की हमारी तलाश है, उसी की हमारी ख्वाहिश है। अगर जो हकीकी पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी ज़बान को इस बारे में कंट्रोल रखना पड़े। खलीफा सानी कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं नहीं नहीं वैसे ज़बान से निकल गया। हुजूर कहते हैं वैसे ज़बान से निकल गया वो कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी ज़बान पे झूठ पर हमेशा कंट्रोल अल्लाह ताला ने दिया है। अगर तुम गौर करके कभी मेरे ज़बान से झूठ किसी तरह नहीं निकलेगा, अगर अज़म कर लोगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़बान, हुजूर कहते फितरती तौर पर वो कंट्रोल रखा हुआ, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको किसी जगह झूठ बोलने की, फितरतन उसके अंदर ये दाखिल है, सच्ची बोलना है। इसलिए एक पहली बार यह है कि बिला वजह की गपशप जो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं गप्पे मारना, तो उस वक्त ये ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसी मजालिस से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि जो सुनने वाले उनको भी होता है गप्पी है, जो गप्पे लगाने वाले वो भी, जो मारने वाले उनको भी पता होता है गप्पे, फिर भी वहाँ बैठे रहने से ये होता है कि वो झूठ की फिर आदत पड़ जाती है और उसकी नस से नापाक हो जाते हैं। और खलीफा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये नहीं कहना कि छोटी मोटी झूठ है, लेकिन गुनाह कोई भी छोटी मोटी नहीं होता, सब बड़ी होती, क्योंकि एक जगह नहीं रहता, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। झूठ के मामले में अल्लाह ताला के नज़दीक ये सारे के सारे झूठ हैं। और इस सिलसिले में और कई किस्म की झूठें हैं। हुजूर की एक बात में कहूँ, हुजूर ने कहा साफ कह दो कि नहीं, अगर कोई आपसे पूछे, बाज़ लोग कहते हैं कि यूं ही ज़बान से ये बात निकल गई, मगर मैं कहता हूँ ख्वाह कोई तुम्हारी जान भी निकाल दे, तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी जबरन नहीं निकलवा सकता। तुम्हारी ज़बान से जबरन यानी मजबूर करके, बाय फोर्स, कोई एक लफ्ज़ भी निकलवा नहीं सकता, फिर झूठ क्यों कहो।
اور اس کے لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی بات تم نہیں بتانا چاہتے، اگر کوئی بات تم سے پوچھ رہے نہیں بتانا چاہتے ہیں تو صاف کہہ دو کہ میں نہیں بتاتا، اور سچائی اور راستی کو اپنا شعار بنا لو۔ اگر ہم کہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، تو اتنا کہہ دو کہ میں بتاتا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، کیوں وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، اتنے میں رکھ لو، تب بھی اس سے بچ سکتے ہیں۔ جھوٹ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اور مجبور ہو جائے کوئی آدمی یہ کہہ دو کہ میں نہیں کہتا، اتنے میں اس سے بچ سکتا ہے۔ حضور نے ایک ترکیب ہمارے لیے بتائی۔ تیسری بات کینہ ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بھول گیا تھا، یہ ہے کہ جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، کسی نہ کسی وقت وہ ظاہر ہو جائے گا۔ جب ظاہر ہوگا تو اس کی بے عزتی ہوگی اور وہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ ظاہر ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم بچوں سے بھی جب بھی کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی نہیں پتہ چلے گا، لیکن ظاہر ہوگا، کچھ نہ کچھ ٹائم میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، کیونکہ ایک بار جو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتے وہ چھپانا بھی بھول جاتے، پھر وہ خود ہی اس کے خلاف بولتے تھے۔ جو گپ شپ مارنے والے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ گپ مار دیا بھول گیا، اس کے بعد اس کے الٹا گپ خود ہی مار لیتے، تو وہ خود جا کے پھنس جاتا ہے۔ تو ایسی عادت والے ایسے ہی پھنسنے والے ہوتے ہیں۔ تیسری بات کینہ ہے۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں اس کو میں بیان کر لوں گا، اس کی آپ کی اپنی زبان سے۔ جب ایک شخص کسی کے متعلق برائی دیکھتا ہے تو اسے وہی نہیں بھلا دیتا بلکہ دل میں رکھ لیتا ہے، مگر جب تک یہ جرم دل سے نہ نکلے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ کسی غصہ ہے، کسی کینہ ہے، تو اس کو دل سے جب تک یہ جرم نہ نکلے اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا، اور دل میں رکھنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی نکتہ ہے۔ کسی کے متعلق کینہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایک بات یہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں کینہ رکھ لیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ تو قطعی بات ہے، کسی طرح بھی آپ انالائز کریں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کا نقصان سارے کے سارے ہمیں ہوگا۔ وہ کیسے ہیں؟ حضور آگے فرماتے ہیں کینہ نفس کا ایک گند ہے، اور اس کو دل میں رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی جیب میں پاخانہ رکھے۔ حضور کی بعض الفاظ اچانک ہمیں اپنی حقیقت آشکار کر لیتا ہے کہ جیب میں کوئی پاخانہ رکھ لے تو اس کو خود ہی، کسی اور کو تو نہیں تکلیف، اسی کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح یہ حضور کہتے ہیں جی، یہ تو عام آدمی کی لفظ نہیں ہے، خلیفہ وقت کی، اور وہ بھی بہت ہی سخت ذہین و فہیم الہامی تعریف جس کی گئی، ان کے اپنے ڈیفینیشن ہے۔ اس گند سے فائدہ کیا؟ ہر ایک کام کسی فائدے اور ضرورت سے کیا جاتا ہے، مگر کینہ رکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو کچھ نہیں، ہاں نقصان ہوتا ہے۔ جب کسی کے متعلق برائی اپنے دل میں رکھو گے تو اس پر گھٹو گے، یعنی ذہنی طور پر انسان اس پہ پریشان ہوتا رہے گا، وہ ایسا ویسا ویسا کرتا رہے گا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں جب گھٹو گے تو طبی مسئلہ ہے، کیوں بیمار ہو جائے گا؟ کسی کینہ رکھے گا تو اس کی طبی مسئلہ، بیماری تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ بیمار ہو کے ایک ہی جگہ بیٹھ گیا یا لیٹ گیا، لیکن اس کے ذہن اتنا ڈسٹربنس ہوتا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی تمام کام میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ آگے حضور پھر ہم دیکھو جب بچے ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، مگر عجیب بات ہے کہ بچوں کو سمجھانے والے خود دوسرے کا کینہ دل میں رکھ کر چڑھتے رہتے ہیں۔ تو بچے جو چڑھتے وہی چیز ہم کر لیتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں چڑھنا نہیں، ویسے نہیں کرنا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود ان کو سمجھانے کے بعد ہم کسی سے غصہ ہوتا ہے، کسی سے کینہ ہو جاتے ہیں تو چڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ نہیں جاتا، اور اس طرح ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کینہ رکھیں گے پھر چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔
उसकी मिसाल ऐसी है जैसे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से कोई नाक काट ले, अपना नाक काट ले। किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना नाक कोई काट दे तो उससे कोई मतलब तो नहीं होता ना। इसी तरह ये किसी से कीना रखना, क्योंकि उसको कुछ नहीं होता, अपना अपना काट रहा होता है। खलीफा सानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर एक अच्छी सा लतीफ़ा सुनाया था इस पर, कि कहते हैं कि एक शेर, उसको ताज़ा गोश्त नहीं मिल रहा था और उसने अपनी जहाँ उसको बंद किया था पिंजरे में, उसके सलाखों में ज़बान मारता रहा, अचानक ज़बान से खून निकल गया और उसके बाद वो खून जब उसकी चूसने लगा उसको बड़ा मज़ा आया और वो फिर उसको ताज़ा गोश्त की वो एक चस्का लग गया, वो चूसता रहा, उसके ज़बान कट गई। हुज़ूर ने कहा जो कीना रखता है उसकी यही हालत है, उससे कोई और हालत नहीं, बिल्कुल उसकी तशबीह यही कि कट कट के वो खुद मरेगा, किसी और को कुछ नहीं होगा। अब एक और रूहानी मसला भी इसमें है। खलीफतुल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी से कीना रखता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें मकबूल नहीं होती, क्योंकि वो सिफत मालिकियत के मुनकिर हैं। एजाजुल मसीह जो मसीह अलैहिस्सलाम की किताब सूरह फातिहा की तशरीह पे आपने लिखा, आपने मालिकियत की जो तशरीह की है उसके बाद आप फरमाते हैं, मलफूजात में भी उसका जिक्र है कि कीना किसी के साथ कोई, उसके एक पस मंज़र भी है, दो आदमी आए आपके पास, बैयत कर लिए, कुछ लोग और भी बैयत किए थे, दो आदमी ने कहा हम दोनों की इतनी आपस की लड़ाई है, बैयत तो कर लिया, आपके शागिर्दों में तो शामिल हो गए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई। तो हुजूर ने उस वक्त एक तकरीर की, उस तकरीर में आपने बताया जो एक दूसरे के दिल में कीना रखते हैं तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें अबस से किसी काम का नहीं, क्योंकि जिससे वो मांग रहा है उसी की दूसरे मखलूक है, उसके ऊपर कीना रखे अपने मखलूक पर, और ये जाके फिर उससे मांगे, ये अल्लाह ताला की मालिकियत के खिलाफ है, क्योंकि दोनों खुदा की मालिकियत में है। और एक रूहानी मसला है, उसकी तफसील की ज़रूरत है, मैं अभी उसके उतना नहीं जा सक रहा। हुजूर आगे फरमाते हैं याद रखो कीना जैसी लग़व चीज़ और कोई नहीं, कीना जैसी लग़व चीज़ और कोई नहीं, मगर अक्सर लोग उसमें मज़ा हासिल करते हैं। उनकी मिसाल कह के हुजूर ने फिर वो लतीफ़ा सुनाया जो शेयर की थी। खैर अल्लाह ताला हमें बचाए, क्योंकि इंसानी सेहत और अखलाक इससे तबाह हो जाता है। सेहत भी तबाह हो जाती है, जिसकी कीना रखते हो तो उसकी नींद नहीं आती। अब आप देख ले, जो सोते हैं, सोने की एक प्रोसेसिंग है, जो जहन में जो चीज़ ज़्यादा सख्ती से उसको असर करते हैं वो रियलाइज करता रहता है, नींद नहीं आती उसको वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता दूसरी तरफ, और वही रियलाइज होते रहते हैं और उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। अब नींद ख़राब होगी तो उसके साथ उसकी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। और जो उठेगा, अगर ज़्यादा कीना किसकी लगी हो तो उसका मसला ऐसा है, जो अगर किसी ने कोई कत्ल करके आ गया, कोई गलत काम करके आ गया, तो सोते फिर उठ के वही याद आ जाता है उसको। इसी तरह इसकी जहन में वो नींद अगर मुकम्मल शक्ल में, वो पूरा एक प्रोसेसिंग ख़त्म होने से पहले फिर उठता है वो। जैसे कोई हमारा बच्चा है, किसी जगह बच्चे को रख के हम सो जाए, बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में कभी बच्चे को पकड़ के सोते हैं, तो बच्चा भी सो जाता है, हम भी सो जाते हैं, लेकिन बच्चा हाँ करके थोड़ा सा हिले तो हम जल्दी पहचान लेते हैं, बच्चा हिल गया, उसको पकड़ लेते हैं, हमारी नींद टूट जाती है। लेकिन वही बात वहाँ ट्रेन भी चलती है, उसकी विसिल भी चलती है, बहुत बड़ी आवाज़ें भी निकलती है, कोई नहीं आवाज़ हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे की आवाज़ हमारे जहन में रहती है, क्योंकि बच्चे की तरफ हमारी जहन की, हमारी जो ब्रेन है उसकी बाज़ चीज़ें उसमें रख के हम सोते हैं, उसको नहीं सोने देते। इसी तरह का नींद होती है जो कीना रखने वालों की, ये उनकी सेहत पर असर होता है। और दूसरी बात, किसी बारे में हम खुले सोच नहीं सकता। सोचने के लिए एक ऐसी खलीफा मसीह सानी ने उसकी एक तरकीब बताएं, अगर आप किसी मसले पे सोचना तो रात को बैठ के सोचते न रहे, आप ऐसे खुली जगह पे जाके सोचें, और एयर भी फ्रेश हो, आपके माइंड भी फ्रेश हो, फिर सोचो, फिर मज़ा आएगा।
اور صبح صبح سوچنے کی کوشش کریں، یا رات گئے نیند نہ ہو تو ایسی نیند کی غلبے میں نہیں، اس کے بغیر سوچتے رہیں کہ ہر معاملہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی پریشانی ہو تو رات کو سوتے ہوئے سوچتے رہتے ہیں. رات کو کرنا تو کچھ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، صبح سوچو، آرام سے سو جاؤ، پھر صبح سوچو، آرام سے سوچ بھی سکتے ہیں. فائدہ کیا ہو گیا؟ رات کو نیند بھی خراب ہو گئی، کچھ مسئلہ حل بھی ہو گیا تو رات کو کچھ کرنا نہیں. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں کینے والی بات ہے، اگر کسی کے ساتھ ہو گیا تو پھر رات کو نیند بھی خراب ہوتی ہے، اس کی سوچ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھا سوچتا رہتا ہے، اس کی پوری مائنڈ فریش نہیں ہوتا اور مکمل طور پر اس پہ فورس نہیں دے سکتا، ایک طرف یہ پکڑتا رہتا ہے. جو چلنے والی گاڑی کی ایک ٹائر پنچر ہو گیا تو کیسے چلتے اسی طرح، یا الائنمنٹ خراب ہو جائے جس طرح اس طرح اس کی الائنمنٹ جو عقل کی وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹیڑھا ہی سوچتا رہتا ہے. تو اس کی روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اس کے لیے مشکل ہے. اور جو اتنی ایک ہمارے ایک دوست تھا میرا، بہت ہی مخلص احمدی، ایک غلط کام اس کو کرنے کے لیے ایک اور دوست نے کہا، جبکہ بزنس لائن پہ تھا، وہاں سب ایسے ہی کرتے. تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا. اور کام کیا ہے، کیا کرنا، یہ کچھ مجھے نہیں پتا تھا. آپس کی دونوں کی بزنس لیول پہ آپس میں کچھ رنجش ہوگی، اتنا پتہ ہے. جب میں گیا ان کو سلجھانے کے لیے، دونوں میرے قریبی تھے، تو دوسرے نے کہا یہ کہتا ہے مجھے تو میں کہہ نہیں سکتا، یہ کر نہیں سکتا، بزنس اسی کے میں سٹاف ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے اتنے سال میں نے نماز پڑھی، وہ سب کچھ اسی پہ خراب کرنی ہے میں نے، کیا میں کیسے کر سکتا؟ میں اپنا نوکری چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑے تو اس کو کچھ نہیں ہے، لیکن نوکری میں چھوڑ دوں گا، لیکن میں اتنے سال جو نماز پڑھا اس کو خراب کرنا نہیں چاہتا، اپنی باتوں کو باطل نہیں کرنا چاہتا. میں یہی بات اس کو کہہ دی ہے تو وہ سمجھ گئے بات. تو ہم کتنے کام کرتے، کتنے چندے دیتے ہیں، عبادت کرتے، بہت کچھ کرتے، سب کچھ کرنے کے بعد کسی کا دل میں، جیسے خلیفہ ثانی نے کہا، میں دوبارہ اس کی اعادہ نہیں کر رہا، جیب میں کوئی چیز رکھنے والی چیز ہے، کسی کا کوئی کنارہ رکھ کے ان سب کو کیوں باطل کرتے، کیوں ان سب کو خراب کرتے؟ کوئی فائدہ اس کا نہیں، اس کا بھی فائدہ نہیں، ہمارا بھی نہیں، بلکہ ہمارا نقصان. ایک اور چوتھی بات جہالت ہے، جس کی میں تھوڑا سا ذکر پہلے کیا تھا. دنیا کی اکثر بیماریوں کی، اکثر مصیبتوں کی، اکثر فسادوں کی، فتنوں کی، سب کی جو باریکی میں جا کے دیکھتے ہیں تو کسی آدمی کی جہالت اس کی وجہ ہوگی. اب جہالت ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے کہ علم کے بغیر کوئی کام ہی دنیا میں نہیں چلتا. میں نے شروع میں کہا تھا علم کے بغیر کوئی کام، جھاڑو بھی نہیں دے سکتا اس کے بارے میں علم نہ ہو تو، کوئی کام بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کیا چیز ہے، موبائل کوئی فون آ رہا ہوگا، اگر اٹینڈ کرنا تو کر لیں. حضور کہتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ علم تو بری سے بری بات کا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. یعنی علم اچھے بات کی علم ہی نہیں، بلکہ بری سے بری بات کا علم بھی اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا بھی ہوتا ہے، کبھی اس سے ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے. اب پولیس والے چوروں کے پیچھے پڑ جاتے تو ان کو وہ غلط علم کی وجہ سے چوری کیسے کرتے اس کے ان کو علم ہونا چاہیے، ورنہ پکڑ نہیں سکتا. تو اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بارے میں ہم تحقیق کرنا ہوتا ہے تو وہ ان علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر اسے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. تو حضور کہتے ہیں علم تو بری سے بری بات کا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. اور مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی علم حاصل کرتا رہے. اور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری کتاب میں فرمایا جو ایک نئے علم دینی طور پر جس کو نہیں ملتا اس کو سمجھنا چاہیے وہ جہنم کی طرف جا رہا، جنت کی طرف نہیں جا رہا. ہر روز ہر ٹائم اس کی دینی علوم میں ازدیاد اور ترقی نہیں ہوتا. ایک نئے سے نئے علم میں وہ سوچتا ہی نہیں کوئی نیا علم. تو اس کو اپنی معیار کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس کی قدم نجات کی طرف نہیں بلکہ الٹا چل رہا.
نجات کی طرف جانے والوں کی کچھ نشانیاں حضور نے بتایا، یعنی جو جنت کی طرف جانے والے، اور جہنم کی طرف جانے والوں کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کسی کو کوئی اچھے علم، دینی علوم، روحانی علوم کی کوئی دن نہ سوجے، کبھی کچھ نہ سوجے، کہ ایک نیا علم اس کو ملتا نہ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جا رہا ہے پیچھے، آگے نہیں جا رہا۔ اور حضور نے جیسے کہ سب کو حدیث یاد ہے، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ چین میں بھی جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے، تب وہاں بھی جا کے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ذاتی مرض ہے، کسی اور کا نہیں اس کا تعلق، کہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے ہمیشہ اس لگن میں رہنا چاہیے۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جس کو اردو آتی ہے۔ آپ کو انوار العلوم، جیسے ہمارے علیہ السلام سب کو جس کو اردو آتی ہے وہی پتہ نہیں آتے تو میں بتاتا ہوں، اس کو سن لیں کہ علیہ السلام ہماری سائٹ میں اردو لائبریری میں چلے جائے اور اس کے بعد کتب سلسلہ کلک کر لے۔ کتب سلسلہ میں خلیفۃ المسیح ثانی کی، مسیح موعود کی، سب الگ الگ ٹائٹلز ہیں۔ اس میں خلیفۃ المسیح میں پڑھنے کے مطالعے کی جو ایک عادت ہے وہ بنانے کی لیے ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب انوار العلوم میں خطب خلیفۃ المسیح ثانی کی جو کتب ہے اس میں انوار العلوم ایک آئے گا، خطبات محمود آئے گا، کئی ٹائٹل پہ آئے گا، کئی کتابوں کے نام بھی آئے گا۔ تو انوار العلوم آپ کلک کریں گے تو اس کی ایک ایک جلد کھولتے جائیں تو اس میں 10 کتابیں، 15 کتابیں، 6 کتابیں، 8 کتابیں، اس کی کتابیں، اور ان کتاب اکثر 40 صفحات، زیادہ سے زیادہ 100 صفحہ یا 150 صفحے پہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 4-5 صفحوں کے بھی ہوتے ہیں، حضور کے کوئی تقریر وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کا ٹائٹل دے کے جو آپ کو پسند آئے اس کو پڑھ لیں۔ بعض باتیں ہیں ہم ٹائٹل دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ اس کو پڑھنا چاہیے، ہے کیا چیز ذرا دیکھ لوں۔ اب آیا حقیقت تو رویا، یعنی خواب کیسے دیکھتا ہے، کیسا نہیں دیکھتا، دیکھا تو کیا ہے، کس طرح خواب دیکھتے ہیں، اس کو پڑھ لیا تو ایک اچھے علم اس پہ آ جائے۔ اب تقدیر الہی آ گیا، یا پھر یہ محبت الہی آ گیا، یا کوئی ابھی یہ مضمون بھی اسی سے میں نکالا ہوں، جو آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں اسی سے میں نکالا ہوں۔ نجات کے نام پر میرے خیال 4 یا 6 خطابات ہیں، وہ مختلف قسم کی اینگل پہ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں سے ایک جگہ جو ایک ابتدائی باتیں ہیں وہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہالت کو مٹانے کے لیے ایک مؤثر قدم ہماری طرف سے اٹھانے چاہیے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں روحانی۔ اور اس میں سننے کی اگر عادت تو سننی لے، ملٹی میڈیا وہ بھی تو ہے، اور کتابیں اتنی ہیں، میں نے حیران رہ گیا کہ اتنی کتابیں ہمارے آڈیو پہ مل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی جماعت کی ایسی نہیں ہوگی، کسی بھی سائٹ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سینکڑوں کتابیں انہوں نے آڈیو پہ دیا ہوا ہے، اور خطبات بھی اسی طرح ہے، ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے۔ تو جو بھی ٹائٹل ہمیں نظر آئے تو بلا وجہ اسے دیکھ کے کوئی بھی پسند آئے اس پہ سن لے، مزہ آئے گا، اور دن میں کوئی ٹائم اس کے لیے نکال کر رکھ لے تو اچھا رہے گا، کسی بھی ٹائم۔ یا پھر ایسا اگر کام میں جانے والے ہوں، سفر کرنے والے ہو تو نکال کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے، اس کو کان میں رکھ دیں، کہیں بھی جاتے ہوئے کہ کوئی اور باتوں پہ ہمارا ٹائم جاتا ہے تو کم سے کم اتنا ٹائم تو نکال دے، ایک نیا علم مل جائے، ہماری قدم جہنم کی بجائے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اور اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے، کسی اور سے بات کرتے ہوئے فائدہ ہے، اور جب بھی ہم تبلیغ کرتے ہیں تب بھی ہمارے ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے علم کی وجہ سے، نہیں تو پھر ہمیشہ انفیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے، احساس برتری نہیں ہوتا، اور کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیا وہ کچھ کرے گا تو کیا کرے گا۔ یہ نکلنے کے لیے ہماری خاص کر جو اردو پڑھنے والے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ، آپ کو اس کی نعمت کا پتہ تب چلے گا جب آپ کو اردو نہ آتی ہو تو تب پتہ چلے گا، کیونکہ ہم لوگ اس کو ایک ایسے وقت میں اس کا احساس اتنی زیادہ تھا، شدت سے تھا، کہ دراصل ان احساسات کی شدت کی وجہ سے دعاؤں میں تبدیل ہو گئی، اردو پڑھنے کی توفیق ملی۔ جو ایسی باتیں جب دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو جو غیر زبان والے اردو جتنے پڑھتے ہیں، میرے خیال اہل زبان اسے کم پڑھتے ہیں، کیونکہ جو اردو پڑھ لیتے ہیں اس کی نیت یہی تھی اردو پڑھ کے پھر وہ کرنا ہے۔ اس لیے کتب کا مطالعہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مطالعے کی عادت نہیں، میں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں پھر کس چیز کی عادت ہے تمہیں؟ اس کی عادت نہیں، پھر کس چیز کی عادت ہے؟ گپے مارنے کی عادت ہوگی،
یا پھر آوارہ گردی کی عادت ہوگی. ہماری اطفال کی بھی جو لایا عمل ہے اس میں یہ ہے ہمارے بچے بازاروں میں کھانا نہ کھائے, گھومتے پھرتے کھانا نہ کھائے اور بغیر کسی کام کے بازاروں میں گھومے نہ. جب بچوں سے ایسے ایکسپیکٹیشن ان کے ایسے امیدیں لگائیے جماعت کی, تو ہم جو بڑے ہوتے ہیں ان کے کیسے ہونے چاہیے ٹائم. تو بچوں کی, چھوٹے بچوں کی جو ہمارے لایا عمل ہے اطفال کی, اس میں بچوں کی لایا عمل میں یہ ہے کہ بچے جو بازاروں میں کھانا وغیرہ کھاتے پھرتے ہیں نا, ہم لوگ جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, ایسا نہ کھائے. ہمیں اس پہ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے. کبھی مسجد میں بھی آ کے کھانا دے دیتے لوگ, بسکٹ وسکٹ دے دیتے ہیں, کہاں بچہ روئے نہ, کیونکہ وہ اپنے گپوں میں لگے رہتے ہیں, بچوں کو دیکھنے کی ان کو ٹائم نہیں ملتا. کوئی کھانا اٹھا کے منہ میں ڈال دیا اور پوری مسجد میں پھرتے رہتے, مسجد خراب کرتے رہتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایسا کھانا نہ دے, یہ حضور کے ارشاد ہے. اور وہ اطفال کی اپنے لایا عمل میں شامل کیا. اور آوارہ گردی, کسی جگہ بیٹھ کے باتیں کرنا, گپے مارنا, اس کی بچوں کی عادت نہ پڑے. تو بڑوں کی کیسی ہونی چاہیے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ان ٹائموں کو نکال کے علم کے میدان میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اب جو مالی قربانی کے بارے میں حضور نے ایک دفعہ بتایا, یعنی 1922 میں شہری جماعتوں سے مالی قربانی کے اچھا اثر ہوا اور دیہاتی جماعتوں سے مالی قربانی اس حد تک نہیں ہوا. تو ہوا, حضور نے اس کی تجزیہ یہ رکھا کہ شہری جماعتوں میں علم زیادہ ہے جماعت کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے بہت سے کام ہیں, خلفائے کرام, اب آپ کو اس بارے میں سوچیں گے تو میں ضمنی طور پر وہ بھی بتاؤں. خلیفۃ مسیح ثانی فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھ کے سوچ کے ایسا لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. جماعت کے کاموں کو سوچ کے, اس کو ترکیب دیکھ کے, اس کو کیسے بچائے, یہاں سے کیسے بچائے, وہاں سے کیسے جائے. تو اس کو یہی وجہ ہے کہ ہماری اتنی ایک عالی شان نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, یہ حضور کی ان سوچوں کی نتیجہ ہے. تو ان سوچ کے میں دماغ ایسا لگتا ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ 7 گھنٹے کم سے کم سونا چاہیے, لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں سو پا رہا ہے. میں رات کو سوتا ہوں, پھر اٹھتا ہوں, سوچتا ہوں. اور ان تمام ترکیبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جماعت کے پاس ترکیب تو ہے, پلان ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے. اس لیے جو کام مالی قربانی کرنے والے کے دل میں یہ ہونا چاہیے, میرے خلیفے نے اتنے پلان کر کے رکھا ہے, اس میں اس کو جلدی عملی جامہ پہنا کے ساری دنیا کو اس طرف لانا چاہیے. اسی روح سے ہم جتنی جلدی ہو سکے, جتنا ہو سکے, اس پہ قربانی کر لیتے. اور گھر میں بہت سے کام ہمارا ہے, بچوں کی پڑھائی ہے, اس کی پڑھائی, اس کی پڑھائی, تو ہم پیسے کو بچا کے ان سب کاموں میں لگا لیتے ہیں. یہی چیز مالی قربانی کی روح ہے ایک طرف سے, اور اس سے زیادہ ملتا ہے, اس کو بچاتا ہے. یہ سب ایک ضمنی باتیں ہیں. اصل روح ہے کہ میں اس جماعت کی کاموں کے لیے جو خلفائے کرام اور بزرگان نے سلسلہ نے جو مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پلان بنا کے رکھا, اس پلان کو جلدی عملی جامہ پہنانے کے لیے, میں اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے میری طرف سے کیا کر سکتا ہوں وہ میں کروں. آج کرنا ہے تو آج کر لیتا ہوں, تو وہ کام تو ہو جائے گا. تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے دیہاتوں میں چندے میں کمی آ گئی, حضور نے کہا. تو علم کی وجہ سے قربانی کے میدان میں بھی روحانی طور پر جو ترقی, اس میں بھی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چندہ کہاں خرچ ہوتا ہو, جن کو مجھ سے بھی کئی لوگ کبھی پوچھ لیتے تھے, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, کہ چندہ کہاں خرچ ہوتا ہے اتنا پیسہ. دراصل جو احمدی ہے کم سے کم MTA کے پروگرام دیکھتا رہتا ہے, اس کو تو پتہ چلتا ہے یہ کہاں خرچ ہوتا ہے. خلیفہ وقت کہاں دورہ کر رہے, کہاں مشن ہاؤس بنا رہے, کہاں جماعت کے پروگرام چل رہے, اس کی کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہے, سب کچھ پتہ ہو تو یہ سب کیسے چلتا ہے. اور جماعت کی جو عمومی بجٹ کتنا ہے, تحریک جدید کا کتنا ہے, وقف جدید کا کتنا ہے, یہ سب کچھ حضور بتاتے ہیں. اور اس میں کیا اخراجات ہیں, کیا مدے جو جن مدوں میں وہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اور اس کی اب کی حالت اور جماعت کی حالت, قربانی کی حالت, سب کچھ بتاتے ہیں. تو کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہاں خرچ ہوتا ہے. خرچ بہت کچھ ہوتا ہے, اتنا ہم نہیں دے رہے. یہ ہمیشہ ہمارا ایک ہوگا, علم ہوگا, اور اس علم کی وجہ سے مالی قربانی کرے گا. اگر وہ پیچھے رہتا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے. اب ایک 5ویں بات یہ ہے, ڈائجسٹ کرنی ہے. اس کو 5ویں میں رکھ لیتا تو اگلا 5 رہ جائے گا, ایک ختم کر دوں گا, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق ہے اس کا. ابھی جتنی باتیں کی اس کے بعد اس کی تعلق ہے.
وہ یہ ہے کہ سستی. اب ہم نے جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کے ساتھ تعلق ہے. یہ سب ذاتی ہے, کسی اور کے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. فائدہ ہوگا کسی کو لیکن نقصان کسی کو نہیں. یہ ہے سستی. سستی ایک ایسی باطنی بیماری ہے, بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بیماری روحانیت کو کھا جاتی ہے. سستی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آدمی کچھ سست ہے چلا گیا, لیکن اس کی روحانیت کو کھا جائے گی. اخلاص ہوگا مگر چستی نہ ہو تو وہ اخلاص کچھ کام نہیں دے سکتا. چستی کہیں باہر سے نہیں آتی. اب کوئی کہتے ہیں نا وہ جو ہم سست ہیں وہ ایسے ہی ہے, لیکن باہر سے کسی کو چستی بھی نہیں آتی. اور چست انسان کو باہر سے کوئی خاص مدد بھی نہیں ملتی, بلکہ اس کا اپنا ول پاور, اپنا ارادہ ہوتا ہے جس سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب ابھی آپ دیکھ لیں, فجر تہجد کی نماز ہے, سست آدمی پڑھ نہیں سکتا, وہ سوتا رہے گا, لیکن چست تو اٹھ جائے گا. اور چست رہے گا نہیں تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھنا جماعت کی کوئی وقار عمل چل رہا ہے تو کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے بلا وجہ یوں دیکھتا رہتا ہے کہاں کیا چل رہا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں اچانک جا کے جو پکڑنا ہے وہ پکڑ لیتا ہے. اور کہیں شادی ودی ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم لوگ بعض ہوتے ہیں وہ بہت بھاگتے پھرتے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جو کام کرنے والے جلدی کام کر لیتے ہیں. جہاں بھی جو زیادہ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں نا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. آپ ذرا دیکھ لینا جا کے. لیکن جو کام کرتے وہ جلدی کر لیتے, چست ہو کے کرتے. اور وہ ایک ایسا خوبی ہے, تمام عبادتوں سے محرومی اور تمام نیک کاموں سے محرومی, یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور چست بنانے کے ایک دفعہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ایک شخص اپنا سینہ تان کے یوں جا رہا تھا, تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے یہ چال, لیکن اب جو چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ دشمن کے سامنے وہ بھی اپنا چستی دکھا کے جا رہا تھا. تو جب بھی کام کرتے حضور کہتے ہیں چال میں بھی وہ چستی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے آؤں کر کے کسی جگہ ایسا لگتا ابھی مر جائے گا, ایسا نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی مسجد میں جا رہا تھا, یوں منہ کر کے جا رہا تھا, اس کی یہاں ایک مکہ مارا آپ نے, ایسے کر کے اوپر اٹھا کے ایک مکہ مار دیا. تو کیا تیرا اسلام تو نہیں مر گیا, تو ذرا پیچھے منہ کر کے جا رہا, سیدھا چل کر دیا. تو ہمیشہ وہ ہر کام میں وہ چستی دکھانا چاہیے. اگر چست ہونے کے لیے کچھ کھانے پینے میں بھی اپنا کنٹرول ہونا چاہیے, اور اسی طرح یعنی جینے کے لیے کھانا چاہیے, کھانے کے لیے جینے کے لیے کھانا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھانے کے لیے جیتے ہیں, وہ مشکل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جسم کو بھی اس چستی کے ساتھ, کہیں بھی کوئی جسم اگر ہاتھ میں ہو تو کسی کام کا نہیں تو پھر کیا کے لیے, اس سے اچھا ہے کہ لکڑی لے کے گھومتے رہے. اگر پیر ہے وہ اپنے مرضی سے ہلا نہیں سکتا تو پھر وہ ایک لکڑی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہاتھ ہے وہ اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتا تو پھر کیا کرنا, اس سے فائدہ کیا اس کا. تو اس کو جسم کو چست رکھنا چاہیے, اس کے لیے جو کرنا چاہیے آپ اپنے طریقے کے مطابق. اور چستی کی بات جب کرتے ہیں تو لوگ اکثر اس کو ایک معمولی سمجھتے بات, چستی نہ بھی ہو تو آدمی ایسے لیسی ہے, اس میں کون سی فرق پڑے گا. لیکن کسی بھی روحانی طور پر بلند مرتبے کے آدمی کو اس کی سیرت آپ پڑھ لے, سست نظر نہیں آئے گا. روحانی طور پر بلند آدمی کو کبھی بھی سست نظر نہیں آئے گا. عین اسی طرح کسی بھی جسمانی طور پر دنیاوی طور پر کوئی آدمی بڑا ہو وہ بھی سست نظر نہیں آئے گا. کوئی بھی آدمی, جتنے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے یا اس کے اپنے لوہا مانا ہوا ہے اس میدان میں, ان کی بھی کبھی سست نظر نہیں آئے گا. تو ہمیشہ چستی رکھنا, مومن کو اپنے چال ڈھال اپنے لباس سب میں وہ چستی دکھانا چاہیے, اسی طرح چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
اب آپ اپنے طور پر ریئلائز کر لیں کہ کیا کچھ چیزیں بتائی ہیں. میں ایک تھا بدظنی، دوسرا تھا جھوٹ، اور پھر آگے کینہ ہے، اور چوتھا جہالت ہے، پانچواں سستی ہے. ان 5 چیزیں جو ابھی ہم نے یعنی خلیفہ ثانی نے جو بتایا اس کو اپنے ریئلائز کرنی، اور یہ نہیں کہ اس کو ریئلائز کرنی، ہم نے اپنے جو اگلے ہفتے کی کلاس تک اس کو ذرا سوچتے رہے اس معاملے پہ. تو میں خود بھی وہی کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں. تب ہم اس کے ساتھ چل سکیں گے. آگے والی بات، صرف علم سے کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین.